بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرآنی گرامر کے لحاظ سے پہلے ہم علم الصرف اور اس کے بعد پھر علم النحو کا کچھ سبق پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس بات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا۔ عمومی طور پر علم الصرف کے اندر اس بات کا لفظ یا اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم مثبت کہتے ہیں۔ اس بات یا مثبت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا ثابت ہو، کسی کام کا کرنا پایا جائے۔ مثال کے طور پر اکرم بیٹھا، اکرم کھڑا ہوا، میں نے کھانا کھا لیا۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جس میں نفی یا نہیں کا معنی نہیں پایا جا رہا، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس بات یا مثبت۔ دوسرا لفظ ہے نفی۔ نفی اور یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منفی۔ نفی یا منفی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، میں نے کھانا نہیں کھایا، زید نے عمر کو نہیں مارا، ابھی تک مہمان نہیں آئے۔ تو اس میں یہ نفی ہوتی ہے یا اس کو منفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات وہ ضروری ہے سمجھنا، نفی میں اور نہیں میں فرق ہوتا ہے۔ نفی میں اور نہیں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نفی میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، مہمان نہیں آئے۔ بچے کے متعلق بتایا جائے کہ وہ نہیں سویا، ہم نے کھانا نہیں کھایا، یہ نفی ہے کہ کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ نہیں جو ہوتی ہے اس میں حکم ہوتا ہے، اس میں آرڈر ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو نہیں اور نفی کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ان دونوں میں جو مشترک چیز ہے، کامن ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں لا یا ما کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جس میں اس بات کے اگینسٹ کسی کام کو کرنے سے روکنا یا کسی کام کے نہ کرنے کی خبر دینا، یہ جو منفی والا معنی ہے یہ دونوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ فعل کے متعلق ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کل کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ فعل عمومی طور پر کام کو کہا جاتا ہے، جو بھی کام کیا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اب اس کام کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے کاپی پر لکھا، زید نے کاپی پر لکھا۔ اب زید جو ہے یہ فاعل ہوا، لکھنا یہ فعل ہوا، کاپی پر یہ مفعول ہوا۔ یعنی جس پر کوئی کام واقع ہوتا ہے، فعل واقع ہوتا ہے، اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جو کام کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جو کام کیا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح فعل، فاعل اور مفعول یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں ان تینوں کو بیان کرنا الگ الگ ضروری ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے، فعل کون ہے، مفعول کون ہے۔ اس کی پہچان بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کی پہچان نہ ہو سکے تو بسا اوقات پھر مفعول کو فاعل بنا دیں گے، فاعل کو مفعول بنا دیں گے۔ تو اس وجہ سے ان تینوں میں سے جو فاعل اور مفعول ہے ان دونوں کی پہچان الگ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم علم النحو کی طرف۔ ہم نے اس میں مفرد اور مرکب 2 اقسام پڑھی تھیں، تو یہاں پر ہے مرکب۔ مرکب کہتے ہیں کہ جب 2 چیزیں آپس میں ملتی ہیں، 2 نام آپس میں ملتے ہیں، 2 لفظ آپس میں ملتے ہیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم مرکب مفید کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب مفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کلام کرنے والا، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو آپ کو مزید کوئی تشنگی نہ ہو، مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ ہو کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ
زید نیک آدمی ہے، زید صالح، زید نیک آدمی ہے۔ اب یہاں پر بات کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ مثال کے طور پر میں نے یوں کہا کہ جلس زید، زید بیٹھ گیا، تو بات مکمل ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ مرکب جو غیر مفید ہوتا ہے، غیر مفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مزید سوال ہوتا ہے کہ اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی، اب اس سے مزید بات کرنی چاہیے تھی، اب اس سے مزید بات کیا ہوگی؟ اب مثال کے طور پر ایک لفظ میں بولتا ہوں کہ نیک آدمی، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ نیک آدمی، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ آیا ہے، وہ گیا ہے، اس نے آنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، کوئی بات بھی مزید اس سے متعلق ذہن میں سوال آتا ہے کہ نیک آدمی، تو جس کے بعد مزید تشنگی باقی ہو، مزید سوال ذہن میں آتا ہو کہ اس سے مزید کیا ہونا چاہیے، تو وہ چونکہ کلام پورا نہیں ہوتا، اس سے مکمل فائدہ سننے والے کو حاصل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں غیر مفید۔ مفید کا معنی یہ ہوا کہ بات مکمل ہو گئی، آپ نے جب وہ بات سنی، آپ کو اس کے متعلق علم ہو گیا، آپ کو خبر ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے۔ اب مزید جو بات کرنے والا ہے، آپ اس سے سوال نہیں کرنا چاہتے کہ مزید آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ اور اگر مزید تشنگی باقی ہو، مزید آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب غیر مفید۔ پھر جو مرکب مفید ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ اور ایک کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جیسے میں نے مثال دے دی ہے کہ زید بیٹھا، یہ جملہ خبریہ ہے، اس سے آپ کو خبر ملی ہے۔ مثال کے طور پر نیک آدمی آیا، اب یہ آپ کو اس سے خبر مل گئی کہ وہ ایک معاملہ ہوا ہے، یہ خبر کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، مثبت بھی منفی بھی، کوئی بھی خبر ہوگی جو آپ کو اس جملہ سے ملے، اس مرکب سے ملے، تو اس کو ہم جملہ خبریہ ہی کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے فعل کی 4 قسمیں پڑھی تھیں، فعل ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ یہ جو امر اور نہیں، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی کام کے کرنے سے روکنا، منع کرنا، یہ نہیں کہلاتا ہے۔ یہ جو دو دوسرے حصے ہیں جملہ، یہ جملہ انشائیہ کے کہلاتے ہیں، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میرے لیے پانی لاؤ، یہ میں نے حکم دیا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تم یہاں نہ بیٹھو، میں نے یہ روکا ہے، منع کیا ہے، تو بات تو مکمل ہو گئی ہے، تو ہم اس کو جملہ انشائیہ بولتے ہیں۔ جملہ خبریہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم نہ پایا جائے اور نہ ہی نہیں پائی جائے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، کہ جس جملہ کے اندر حکم پایا جائے یا کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے، تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے۔
ان تینوں حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف کو الگ پڑھا جاتا ہے, لام کو الگ پڑھا جاتا ہے, میم کو الگ پڑھا جاتا ہے. جس طرح سورۃ الفیل کے شروع میں ہے, وہاں پر بھی الف لام میم لکھا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں, جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے ان حروف کو مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات, مقطع کا مطلب یہی ہوتا ہے تقطیع کرنا, الگ الگ کر کے حروف کو پڑھنا. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے حروف مقطعات مذکور ہیں بہت ساری صورتوں کے شروع میں, جیسا کہ حامیم, اور اسی طرح الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد. تو یہ مختلف حروف مقطعات ہیں. اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف آراء ہیں. بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اور بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو مشرکین مکہ تھے ان کو عاجز کرنا مقصود تھا, کہ دیکھو کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے, تو تم بھی اس طرح کا بنا لو اگر تم سے بنتا ہو. لیکن قرآن مجید, اس کو ہم تحدی بولتے ہیں, کہ قرآن نے تحدی دی, چیلنج دیا, اور قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں چیلنج دیا. پورا قرآن بنا لو, پورا قرآن نہیں بنتا, 10 صورتیں بنا لو, 10 صورتیں نہیں بنتی, ایک صورت بنا لو. یہ تحدی ہے, چیلنج ہے کہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے مل کر بنا ہے, تو تم بھی یہ حروف جانتے ہو, سمجھتے ہو, تو تم بھی اس طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ. تو یہ ان کو عاجز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو یہاں پر ذکر فرمایا. تو ان حروف مقطعات کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اسی طرح نازل کیے گئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتا دیے ہیں. ان پر اتنا ایمان رکھنا کافی ہے. ذالک الکتاب, ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ, اسم اشارہ کا مطلب جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف, جیسے ہم کہتے ہیں یہ وہ, اگر قریب ہو, ایک سے زیادہ ہوں, ایک سے اگر دور ہوں, پھر ایک سے زیادہ ہوں, تو ہر ایک کے لیے اسم اشارہ مختلف ہوتا ہے. تو ذالک یہ اسم اشارہ ہے, اس کا مطلب ہے یہ. الکتاب, کتاب کا مطلب کتاب, جیسا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں الحمد جب بتایا تھا, تو اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس کو معرفہ بناتے ہیں. معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہے, یہ معروف چیز ہے, ہمیں اس چیز کی جانچ ہے, پہچان ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الکتاب کے شروع میں جو الف لام لگایا یہ معرفہ کا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایسی کتاب نہیں کہ جس کی ہمیں معرفت نہیں, یا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ایسی کتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہے, بلکہ یہ کتاب معرفہ ہے, ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم کس کتاب سے متعلق بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر دو چیزیں قرآن مجید کو خاص کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, یہ کتاب مثال کے طور پر 5 کتابیں پڑھی ہوں, ان میں سے میں کسی ایک کتاب کی طرف اشارہ کروں کہ یہ کتاب, تو جب اشارہ کیا پھر بھی خاص ہو جاتی ہے چیز. اور اسی طرح جب الف لام لگا تو الف لام نے بھی اس کو معرفہ کر دیا کہ اب ہمیں اس کے بارے میں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا جس کتاب کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں, وہ کوئی اس طرح کتاب نہیں ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہ ہو, ہمیں اس کی خبر نہ ہو. لا کا مطلب نہیں, ریب کا مطلب شک, فی, یہ 2 لفظ ہیں الگ الگ. ایک لفظ ہے فی اور ایک لفظ ہے ہی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. فی ہی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن, ہدایت ہے, رہنمائی ہے, راہ دکھلانے والی ہے. للمتقین, لام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی, کے لیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ, الحمد
للہ، لفظ اللہ سے پہلے لام تھا، تو وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ متقین کا مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والے، متقین کا مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ جانا، کفر سے نکل کر اسلام میں آ جانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچ جانا، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غصہ سے، اللہ کی سزا کی جگہ سے بچ جانا۔ اور اس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ دے اور ایمان میں داخل ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرے اور حلال پر عمل کرے اور حرام کو چھوڑ دے، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے تقوی کا۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح سے خالی کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنے دل میں ڈال لے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ تو جو شخص جس درجہ پر ہو، مثال کے طور پر وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آنا چاہتا ہے، ہدی للمتقین، قرآن اس کو راہ دکھلائے گا، بھئی یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کی ناراضی والے اعمال ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح دوسرے درجہ میں کہ حلال اور حرام، قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا اور حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں، تو لہٰذا تم مشتبہات میں نہ پڑو، تو دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے، اس کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنے دل کو، جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کہ دل کو ہر طرح کے گناہ سے پاک کر دینا اور اوصاف حمیدہ اور سارے اچھی چیزیں اس دل کے اندر پیدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے یہ تیسرا تزکیہ، اور یہ ہے تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو متقین جس درجہ کا بھی جس نے تقوی اختیار کرنا ہے تو ہدی للمتقین، قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگی۔ اب مزید اس کے آگے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں یہ تقوی کے پہلے درجہ سے متعلق ہے، یہ تقوی کے پہلے درجہ سے متعلق ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ اب دیکھیے کہ اہل ایمان نے اللہ کو دیکھا، جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے۔ اب ہم نے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے دیکھا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر فرشتوں کو بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ واو کا مطلب اور، یہ پہلا وصف ہوا، الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب پہلا وصف۔ ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ ویقیمون، اس میں اقامت، قائم کرنا، یہ فعل ہے، اور وہ لوگ جو متقین ہیں وہ فاعل ہیں، اور الصلاۃ، نماز کو، یہ مفعول ہوا۔ ویقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، جس میں فعل اور فاعل دونوں پائے گئے۔ الصلاۃ، نماز کو، یہ مفعول ہو گیا۔ تو ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑھتے ہیں نماز۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ بس آیا، وضو کیا اور 2 رکعتیں ہیں تو وہ پڑھیں اور چلا گیا، 4 رکعتیں پڑھیں اور چلا گیا، یہ ہوگی صرف پڑھنا۔ اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ نماز کو اس کے اوصاف کے ساتھ اس کی رعایت کر کے وقت کے اندر سنت کی رعایت کرنا، فرض کی رعایت کرنا، واجبات کی رعایت کرنا، مستحبات کی رعایت کرنا، اس کی جتنی بھی رعایتیں ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ کہلاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ واو کا مطلب اور، مما، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور دوسرا ہے ما۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ادغام ہو جاتا ہے نون اور میم کے ساتھ، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں مما۔ تو یہ من کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کچھ، ما کا مطلب جو۔ من کا جو لفظ ہے یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض، کچھ حصہ۔ من کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تبعیض کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ، رَزَقْنَاهُمْ، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، رزقنا ہم، رزقنا کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا، ہم کا مطلب ہے ان کو۔ اس میں بھی فعل، فاعل اور مفعول تینوں پائے جا رہے ہیں۔ رزقنا یہ فعل اور فاعل ہوا، کہ رزق دینا یہ فعل ہوا، ہم نے دیا یہ فاعل ہوا، اور ہم ان کو دیا یہ کیا ہوا؟ مفعول، کہ ہم نے ان کو جو کچھ رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین میں یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے ذکر کیا یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق آدمی کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے، کہ جب اس نے غیب کو مان لیا، گویا کہ اس نے اپنا دماغ بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اپنا دل بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ، اور جو انسان خود اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں سے جو اشرف الاعضاء ہے، سب سے بہترین عضو وہ انسان کا چہرہ ہے۔ تو جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے سب سے بہتر عضو کو اللہ کے سامنے زمین پر رگڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں، باقی بدن تو بعد کی بات ہے، جو میرا سب سے بہتر عضو ہے اپنا چہرہ، اے اللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے مٹی پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو اپنے بدن کے اعتبار سے بھی آ گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسرے نمبر پر مال ہے، کہ اے اللہ میرا مال وہ بھی آپ کی رضا کے لیے ہے، وہ بھی آپ کے نام پر خرچ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ متقین کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے دل، دماغ، اپنے بدن اور اپنے مال، ساری چیزوں کو خاص کر دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔